كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو مرکزی موضوع ہوگا وہ ہم مسلمانوں کی آج کے دور کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس کرنا یا انہیں جاننا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے دوران کئی دفعہ آپ کی نظر سے یہ آیت گزری ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب ہے امت معتدل، یعنی ایسی امت جس میں نہ یہودیوں جیسا تعصب ہے اور نہ ہی عیسائیوں جیسی آزادی ہے، بلکہ معتدل امت بنایا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر مسلمان اس دین پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے عمل کرنا نہ کوئی اتنا دشوار ہے اور نہ ہی اتنا آسان ہے۔ اسے ایک درمیانی راہ اپنانا ہوگی اور اس راہ پہ چل کے وہ اپنی فطری جو ضرورتیں ہیں یا فطری بنیاد پر جو اپنے اعمال ہیں ان کو وہ بخوبی ادا کر سکے گا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں جس بات کا عقیدہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا نبی مانو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ کا نبی مانو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہود نے اپنے انبیاء کو تو مانا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو بڑی سختی کے ساتھ، تعصب کے ساتھ اور بڑی نفرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف اپنے ریمارکس دیے، جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشاروں اور کنایوں سے کیا ہے۔ یہ بات ضرور سمجھا دی ہے کہ یہ تعصب ہے، یہ عناد ہے، علم کی بنیاد پر ایک ظلم ہے جو یہودی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی حضرات کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس قدر چڑ ہے کہ وہ اپنے نبی کو نہ صرف نبی مانتے ہیں بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ بے شمار ان کے ایسے سیکٹس ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ دین نے ہمیں جو کنسیپٹ دیا ہے، عقائد کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر مسلمان جو بھی روش اختیار کرے اس کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ ایک معتدل انسان کی طرح اپنے آپ کو بازار میں لے آئے، اپنے آپ کو معاملات میں پیش کرے، عقائد کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا، اور ہمیں یہ نصیب ہوا۔ ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے دین کی اس بات کو نہ صرف قبول کیا بلکہ عملاً لوگوں کے سامنے جب ہم آئے تو ہم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے دین کے اگر کوئی سچے گواہ ہو سکتے ہیں تو ہم ہیں۔ اللہ کی بات کو ماننے والے اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ ہم ہیں، اور دنیا کے سامنے ہم نے یہ واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نفرت نہیں ہے، ہم ان کو آج بھی دل و جان سے جب بھی ان کا نام آتا ہے تو کھل کے کہتے ہیں علیہ السلام۔ اور بہنی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اگر ہم نے مانا ہے تو وہ بھی اس طرح کہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وعلیہ السلام۔ یہ الفاظ جب ہم منہ سے نکالتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان الفاظ پر ریوارڈ دے گا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو ہم نے اپنے ماضی میں اس بات کی شہادت دی، اور اللہ نے یہ امت معتدل جب بنائی تو اس وقت کے مسلمانوں کو بھی یہی فرمایا تھا کہ تم نے اپنے اعمال، کردار اور عقائد کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے جب آنا ہے تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تم نے لوگوں کے سامنے ایک گواہ کے طور پر کھڑا ہونا ہے۔ دنیا اگر تلاش کرتی پھرے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، وہ کون سا صحیح عقیدہ ہے جس کو ہم اپنائیں اور رب کے ہاں سرخرو ہوں، تو مسلمانوں یہ تمہارا کام ہوگا کہ تم اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو کہ چلتی پھرتی میری دعوت کی، میری بات کی تصویر بن جاؤ۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کل قیامت کو اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال اور کردار کی بنیاد پہ رب کے ہاں یہ گواہی دے گا کہ اللہ، میں نے تیری بات اس امت تک پہنچا دی، میں اپنا فرض ادا کر چکا، جو منصب تو نے مجھے عطا کیا تھا اس منصب سے میں آج عہدہ برا ہو چکا۔ یہ رسول نے کل قیامت کو اللہ کے حضور ہم سب کے بارے میں یہ گواہی دینی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائٹل کیوں دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کسی قوم کو انتخاب کر لینا، اور وہ بھی اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اتنا بڑا اعزاز کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہم سے چھینا جائے، یا کوئی اس اعزاز کو لے کے اپنے سر کے اوپر رکھ لے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا، اور اس نے کہا کہ میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ اعتراض کرنے والوں کو میری بارگاہ میں میرے کسی عمل پر کوئی بھی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ تو میرا کام ہے کہ واللہ یؤتی فضلہ لمن یشاء، کہ اللہ اپنے فضل کو جس کو چاہے نواز دے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ اپنی اس رحمت کو اپنے بندوں کو جس کو چاہے جب دے تو ان کو کس بات کا اعتراض ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ رب کی یہ رحمت لوگوں کے درمیان اپنی طرف سے ریوڑیوں کی طرح بانٹتے پھریں؟ نہیں، ہم نے مانا، ہم نے ثابت کیا کہ اللہ نے یہ جو ٹائٹل ہمیں ماضی میں دیا تھا ہم اس کے مستحق تھے۔ لیکن وہی بات میں عرض کروں گا کہ یہ ٹائٹل جب کسی بھی قوم کو ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انسانی تاریخ میں ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ ہم سے کوئی چھینے۔ پہلا پارہ آپ نے 12 دفعہ پڑھا ہوگا، اس میں ہماری نظر سے یہ آیات بھی گزری ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، خیال کرو تم کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس کی طرف تمہاری نسبت ہے، تم کتنے معزز لوگ ہو، تمہیں ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں نوازا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ماضی میں نے تم پر جو انعامات کیے تھے ذرا ان کو یاد تو کر لو۔ اور انعامات کی ایک فہرست قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعل فیکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، کہ سوچو کہ اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ تمہاری نسل میں چلایا، تمہارے اندر ہی بادشاہت رکھی، گویا کہ دینی اور دنیاوی اقتدار تمہیں حاصل تھا، اور پھر اللہ نے دنیا میں تمہیں وہ کچھ عطا کیا جس کا کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بات کی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کی بات کی جا رہی ہے کہ مان لو آپ کو یہ نعمتیں جو میں نے تمہیں ماضی میں عطا کی تھیں، اب بھی تمہیں یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ تم پر یہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تم اپنا ماضی دیکھو کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اس طرح کی تم نے باتیں کی، ہم تمہیں نوازتے گئے اور تم نافرمانیاں کرتے گئے۔ تو اب ان نافرمانیوں کا ازالہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ان کا ایک ایک زمانہ، ایک ایک نسل اللہ کی نافرمانی میں ڈوب چکی تھی، باغی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اللہ کی جو دی ہوئی کتاب تھی اس کو انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا تھا، تعلیمات بدل کے رکھ دی تھی، حق بات لوگوں کے سامنے کہنے سے گریزاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا معزز اور محترم نبی رسول جب ان کے درمیان آتا ہے، اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، اس پر تہمت لگائی، اس کی ماں کو برا بھلا کہا، اور پھر اس کے بعد ان کی قتل کے درپے ہوئے۔ اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ یہ ان کی ایک مختصر فہرست تھی۔ ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تو اس ٹائٹل کو اللہ نے چھین لیا۔ وہ چھین کے کس کو عطا کیا؟ اس امت کو۔ کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین امت۔ اور جب یہ ٹائٹل بنو اسرائیل کو عطا کیا گیا تو اس کی وجہ بھی ان کو بتائی گئی۔ قرآن مجید میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا تمہارے اس پاس ہونے پر میں خوشی میں تمہیں ایک انعام سے نوازتا ہوں۔ ابراہیم، انعام یہ ہے کہ تمہیں آئندہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا میں امام بنا رہا ہوں۔ عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا یہ جو امامت ہے، یہ جو سیادت ہے اور یہ جو قیادت ہے، کیا میری اولاد میں بھی چلے گی؟ جواب میں اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں تو چلتی رہے گی، لیکن تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا نا، اس سے میں یہ ٹائٹل چھین لوں گا، اس کو میں امامت دینے کا نہیں، یہ تو صرف اس کو نصیب ہوگا جو تم جیسا مسلم ہوگا، ابراہیم جیسا فرما بردار ہوگا، اس کو یہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ اس امت کو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ان سے چھین کے۔ کیوں چھینا؟ اس کی فرد جرم قرآن میں اللہ نے بیان کر دی۔ اس امت کو دیا اور بہت خوبصورت ٹائٹل خیر امت۔ دنیا میں لوگ ہیں، جیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بڑی اچھی رہائشیں بھی ہیں، لیکن رب کے سامنے سرخرو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اگر مقام اور مرتبہ کسی کا ہے تو وہ کنتم خیر امت، تم ہی ہو۔ مسلمان اس ٹائٹل کو سن کے جتنا خوش ہوئے، یہ ان کی خوشی کا عالم تھا کہ اسی اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے یہی صحابہ کرام ہوں، ہماری امت کے علماء ہوں، اسلاف ہوں، انہوں نے جو محنتیں کی، جو قربانیاں دی، جس طرح اپنا ترک وطن اختیار کیا، اور پھر یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ مل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں ملا؟ ایک مشن دیا گیا تھا اس امت کو۔ تم خیر امت تو ہو، لیکن کب؟ تمہارا مشن ہے ایک، اور وہ ہے اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کی قیادت، سیادت اور رہنمائی کے لیے نکال دیا ہے۔ نکلو، ان کو گائیڈ کرو، انہیں سمجھاؤ کہ رب کا راستہ کون سا ہے اور دوسرا راستہ کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ صحیح اور درست کیا ہے اور غلط اور اللہ کی ناراضگی کا سبب جو عمل ہے وہ کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا یہی مشن ہوگا کہ تم لوگوں کو معروف باتوں کا حکم دو گے اور منکرات سے انہیں روکو گے۔ یہ اللہ کی توقع ہے ہم سے، اس لیے کہ خیر امت کا کوئی بھی فرد اس سے یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا نہ خواستہ معروف نہیں کرے گا یا منکر کے قریب جائے گا۔ وہ خود شہداء علی الارض،
اس زمین پر اللہ کا گواہ بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا کہ دین نے جو بات مجھے کہی میں اس کے مطابق جی رہا ہوں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں اور اسی کی بات پہنچا رہا ہوں۔ یہ ان کا ایک مشن تھا، انہوں نے اس مشن کو پورا کیا۔ جب تک مسلمان اس مشن پر چلتے رہے اللہ نے ان کو سرخرو کیا، انہیں زندگی دی، انہیں مہلت عمل دے دی، انہیں دنیا میں جینے کا حق دیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن خیر امت کا یہ ٹائٹل آج دنیا جو دیکھ رہی ہے کہ خیر امت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ خیر امت، کہاں ہے وہ مشن اس خیر امت کے پاس کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نہ کہ لوگ تمہارے لیے۔ آج دنیا یہ سوال کر رہی ہے، اور قرآن کا بھی ہم سے یہ سوال ہے، قرآن کا بھی ہم سے یہ سوال ہے کہ کہاں ہے؟ ایمان کو دیکھیے، اعمال کو دیکھیے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیے۔ ہم جس پانی میں ہیں ہم میں کا ایک ایک فرد اپنے آپ کو جان سکتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں۔ دنیا میں بے شمار نام سنے ہیں کہ بڑے ادارے کھلے ہوئے ہیں، بڑی مساجد ہیں، اور بہت سی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی کام کر رہی ہیں، پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس، خیر کے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کیا ہے، آج ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں؟ کیا یہی نتائج ہم نے دیکھنا تھے جو ہمارے سامنے آئے کہ مسلم ممالک ایک ایک فرد خاموش ہے، بے حس ہے، خاموشی، سیل لگی ہوئی ہے، بات کرنے کی جرت نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ایمانی اعتبار سے بہت حد تک کمزور ہو گئے ہیں، بہت حد تک۔ ایمان بندے کا کمزور ہو تو عمل بھی جاتا رہتا ہے۔ ایمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری حالت بہت کمزور ہے۔ ہم لوگوں کا اللہ کی ذات پر وہ یقین اور اعتماد نہیں رہا جس کا قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن کو، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن کون ہے جو رات کو اٹھے اور رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ کون ہے جو قرآن جیسا کہتا جائے ویسا کرتا جائے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی کمزور، اور اس کمزوری کی یہ علامت دنیا نے دیکھی ہے کہ اب وہ دینی غیرت، حمیت، ایمانی جوش اور جذبہ وہ بھی مان پڑتا جا رہا ہے۔ دنیا قرآن مجید کو سمجھ کے بھرپور مطالبے کر رہی ہے کہ اس پر پابندی لگاؤ، یہ بک آف ٹیرر ہے، اس کو مت پڑھاؤ اپنے اداروں میں، ختم کر دو اس کی تعلیم کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 سپتمبر سے پہلے اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کو یہ کہا تھا کہ اپنے اداروں میں قرآن مجید کی ان صورتوں کو مت پڑھاؤ جس میں یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو نفرت دلائی جاتی ہے، اور اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا۔ لیکن 11 سپٹمبر کے بعد UN کے اجلاس میں وہ شخص، یہی شیرون، مکمل تیاری کے ساتھ فورم پہ آتا ہے جس کی رپورٹس اخبارات میں، امریکن میگزینز میں چھپ چکی ہیں۔ اس نے یہ لفظ کہے، تیاری کر کے آیا، اس نے کہا کہ میں اگر کہتا تھا کہ قرآن پر پابندی لگاؤ تو تمہیں یقین نہیں آتا تھا، اور اب دیکھو جو نتائج تم لوگوں نے بھگتے ہیں یہ میری بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ آؤ میں تمہیں ذرا بتاؤں کہ قرآن بک آف ٹیرر کیوں ہے۔ اس نے کہا دنیا میں 3 قومیں ہیں قرآن کی نظر میں، جیوز، کرسچن اور مشرک، اور چوتھے خود مسلمان ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔
مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کا کہا نہ مانو گے، ان جیسی حرکتیں تم نہیں کرو گے۔ اس نے کہا قرآن نے تو یہ نفرتیں دلائی ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ مسلمان سخت ترین عداوت رکھتا ہے تو وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا 3 قوموں کا ذکر ہے، یہ آیتیں اور اس طرح کی دوسری آیتیں اس نے کوٹ کی۔ انہوں نے کہا یہ آیتیں جیوز کے بارے میں نفرت دلاتی ہیں اور مسلمان کو اریٹیٹ کرتی ہیں، کرسچن کے بارے میں نفرت دلاتی ہیں اور مسلمان نوجوان کو اریٹیٹ کرتی ہیں، اور مشرکین کے بارے میں بھی نفرت دلاتی ہیں اور مسلمان نوجوان کے دل میں ان کے خلاف بڑی سخت نفرت ہے۔ اور کہا جیوز ہم ہیں، کرسچن ورلڈ جہاں جہاں ہے وہ ہے، لیکن جو مشرکین ہیں اس نے کہا یہ نارتھ کوریا، یہ فلپائن اور یہ جاپان، انڈیا، یہ دوسرے ممالک، یہ سب قرآن کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں مشرک ہیں۔ بتائیے باقی کون ہے جس سے یہ محبت کرتے ہو؟ ہم سب لوگ مسلمانوں کی نظروں میں، قرآن کی نظر میں پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ مل جائیے اور مسلمانوں کو مجبور کیجئے کہ وہ اپنے ممالک میں اس قرآن کی تعلیم کو ختم کریں۔ اور پھر اس کا جو رد عمل ہوا، اس کا رد عمل یہ تھا کہ ہمارے اپنے ملک سے بہت سے لوگ جو تجارت کے لیے ہانگ کانگ، جاپان، فلپائن، جن کا آنا جانا تھا، ان ملکوں میں جب وہ پہنچے، ہوٹلوں میں کمرہ لینا چاہا جس ہوٹل میں وہ جانے کے عادی تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کا نو روم فار یو، کوئی کمرہ نہیں آپ کے لیے، جائیے آپ یہاں سے۔ یہ نفرت بلڈ کر دی گئی۔ اور پھر اس کا اور رد عمل آپ کو شاید یاد ہو کہ انہی دنوں میں بل کلنٹن نے جدہ میں ایک تعلیمی کانفرنس ہوئی، وہاں اس نے جو لیکچر دیا اس میں سعودی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ بند کر دو قرآن مجید کی تعلیم کو۔ شدید رد عمل سامنے آیا مسلمان حکومتوں کی طرف سے، خاص طور پر عرب ورلڈ کی طرف سے۔ قرآن کے لیے تو سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ یہ قرآن ہماری ہولی بک ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ ہمارے ان کورسز میں دخل اندازی کرنے کے کوئی حقدار نہیں، آپ خاموش رہیں۔ لوگوں نے تو یہ کام کیا ہے، انہوں نے تو اپنی نفرت کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے تو یہ چاہا ہے کہ ہم مسلمان کو قرآن سے دور کر دیں اور نفرتیں دلائیں دنیا والوں کو یہ قرآن کوئی مقدس کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لفظ قرآن کے لیے بولا گیا ہے، اے بک آف ٹیرر۔ ویسٹ میں، نارتھ امریکہ میں، کسی اور ملک میں آپ جائیے، اس قرآن کو یہ اب ٹائٹل دے دیا گیا ہے۔ غیروں نے تو اللہ کے اس کلام پر پابندی لگانے کو اپنا مطمع نظر بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قرآن کی حامل قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے قرآن کا، میرے نام بھی اور آپ کے نام بھی۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے اگر جیوز کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، جو میرا بھی خالق ہے اور ان کا بھی خالق ہے، جو میرے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے اور ان کے دل کی نفرتوں کو اور تعصب کو بھی جانتا ہے، ان کی نفسیات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ خباثتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہ برائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک دن، ایک ایک حکومت اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ہم اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ قرآن آج بھی اگر ہم پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم۔ قرآن جب ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا ایک لوہے کی سلاخ جو بالکل گرم ہو تو یوں لگتا ہے انہیں کہ جیسے لوہے کی سلاخ ہمارے دل کے اندر داغ دی گئی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ یہ قرآن کیوں چھیڑتا ہے ہمارے ضمیر کو
کیوں جھنجھوڑتا ہے ہمارے نفس کو اور کیوں ملامت کرتا ہے ہمیں اندر اندر، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. وہ انکار کریں اس بات کا کہ یہ ہماری نفسیات نہیں ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، ہماری باتیں نہیں ہیں. خدا نخواستہ محمد الرسول اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے. میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے بارے میں وہ باتیں بتا دی ہیں کہ میں اگر ان کے پاس بھی بیٹھوں تو شاید نہ سمجھ سکوں. وہ کتنے میٹھے بول بولیں، کیا کیا مجھے آفر کریں، اور دل کے اندر کتنی نفرت ہو، میں شاید ان کو نہ سمجھ سکوں. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے سب باتیں سمجھا دی، اور سمجھانے کے بعد مجھے یہ کہہ دیا ہے قد بینا لکم الآیات. بھولنا نہ، ہم نے تمہیں ایک ایک بات ان کے بارے میں کھول کھول کے بتا دی ہے. کل کو یہ مت کہنا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. یاد رکھنا ہماری جو کمزور حالت ہے، اللہ کو یہ علم تھا اور ہے کہ جس امت کو میں قرآن دے رہا ہوں ان کی تعداد تو بہت ہوگی، ان کے ملک بھی بہت ہوں گے، لیکن شاید یہ قرآن کی حفاظت نہ کر سکیں. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بھی سجھا دی اور ان کو بھی بتا دی کہ تم جو پابندیاں لگاؤ، جو مرضی حربے اختیار کرو، یا مسلمانوں تم جتنے بھی سست ہو جاؤ، دنیا یاد رکھے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس کی خدمت کر کے اللہ کے نزدیک کتنا سرخرو ہو رہے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا خیر امت کا، اور پھر قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی، اس کے بارے میں یہی ایک سوال آج بھی ہے. ہم قرآن کے فالوور، قرآن کو ماننے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے اور اس کی کسی آیت پر رو دینے والے، لیکن کہاں ہے ہماری زندگیوں میں قرآن؟ کہاں مل رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ پیچھے رہ جائیں ہر اعتبار سے؟ نہ ان کو دین ملے نہ دنیا، اور جو دوسرے ہیں ان کو سب کچھ مل جائے، وہ سرخرو ہوں، اور اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کو ماننے والے بدنام ہوں. قرآن ہم سے یہ سوال کر رہا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ کل قیامت کے روز نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب رب کے حضور یہ شکایت کرنی ہے اپنی امت کو دیکھ کے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل کو یہی امت میرے سامنے جب آئے گی تو ان کی اس حالت کو دیکھ کے میں تو یہ کہوں گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مولا یہ میری امت ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کے تو میں کھل کے کہتا ہوں کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کوئی نظر ہی نہیں آتا. میں کس کے بارے میں کہوں اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے فالوور تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کو رب کے حضور یہ بات کرنی ہے، قرآن نے کوٹ کیا ہے. اب یہ چند سوالات ہیں جو سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہ جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں، جتنے بھی سینٹرز کھلے ہیں، جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں، اتنا سوال ہے کہ 55 سال گزر گئے ہمارے ملک کو بنا ہوا، مسلمانوں نے بڑے وہاں کام کیے، لیکن جب رزلٹ دیکھنے میں آئے ان کرائسس میں تو کہاں تھے مسلمان؟ کیا یہی رزلٹ تھا؟ یہی ہمارا کام تھا؟ یہی کچھ پیسہ ہم نے لگایا تھا کہ حالات ہمارا منہ چڑھائیں کہ مسلمانوں تم نے کچھ کام نہیں کیا، تم بالکل صفر نکلے، تم ڈھول کے پول نکلے، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. دنیا کو بھی ہم نے یہ باور کرایا اور اندرون خانہ بھی ہماری ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی. ہمیں کیا ملا؟ ایک سوال ہے. دین کچھ ہم سے چاہتا ہے
اور وہ بڑا مضبوط ایمان. اور ایمان ایک ایسا غیر متزلزل یقین ہے کہ جب دل میں بیٹھ جائے، اس کی جڑوں میں اتر جائے، راسخ ہو جائے، تو اس کو کوئی نکال نہ سکے. جان چلی جائے لیکن ایمان کوئی نکال نہ سکے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کوئی تھوڑی تھوڑی ڈوز دے دے کے ہمارے ایمان کو کمزور کر کر کے اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. ہمارا مسلمان افغانستان میں شہید ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اس پر دنیا کی بدترین قسم کی بمباری ہوئی، لیکن میں بڑی آرام سے رات کو سویا. میں مسلح پہ کھڑا نہیں ہوا، میں قرآن کی طرف پلٹا نہیں، میں نے اللہ کے حضور کوئی توبہ نہیں کی. میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میرے بھائیوں کے ساتھ آج جو کچھ سلوک ہو رہا ہے کل کو میرے دروازے پہ بھی یہ دستک دیتے دیتے آ جائے گا. میں نے نہیں سوچا. میں ویسے ہی ہوں، بلکہ مطمئن ہوں اور اپنے آپ کو قائل کر چکا ہوں کہ اگر کچھ ہو گیا تو سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح اپنے آپ کو تسلی دلا چکا ہوں کہ طوفان جب آ گیا تو میں بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ شاید مجھے بچا لے گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یقین مانیے کہ اب ہمارے لیے فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم کھل کے واضح طور پر دو لائنوں میں ایک لائن اختیار کریں، کھل کے یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے اور اس پر عمل کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، یا پھر کھل کے اسلام کو چھوڑ دیں. بین بین کا جو راستہ ہے نا، دنیا بھی پسند نہیں کرے گی اور اللہ بھی پسند نہیں کرے گا. ہم نے اپنے بڑے نام رکھے، ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، اسی کے نام سے ہم نے ووٹ لیے. اقتدار میں آئے تو اسلام نافذ کریں گے، اور جب اقتدار ملا اسلام کو ہم نے چھوڑا. دنیا کو یہ باور کرایا کہ ہم لبرل ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. اللہ کو ہم نے واضح کر دیا اللہ جو بات کی تھی وہ مذاق تھا. اور دنیا کے سامنے جب ہم گئے اپنا کشکول لے کے، انہوں نے کہا ہم لبرل ہیں، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. تم نے اپنے ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مجھے سبق دیتے ہو کہ میں لبرل ہوں. دنیا بھی ناراض، اللہ بھی ناراض. کیا ملا ہمیں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مسلمان اپنے بارے میں غور کریں، سوچیں کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں اور کیوں ہیں، ان کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے. اجتماعی طور پر مت سوچیے، انفرادی طور پر سوچیے. ہر فرد اپنے بارے میں سوچے کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے، میں کس طرح اس کی اصلاح کر سکتا ہوں. ایک ایک فرد اگر ذمہ لے لے یہ کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے. اس وقت حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان اپنے بارے میں سوچے. اجتماعیت کی بات کی ہے. ابھی ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکے کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کس پانی میں کھڑے ہیں، ہمارا دین کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ ہے ہمارا جو ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم بیٹھیں دوسروں کے بارے میں گفتگو کر لیں لیکن اپنی ذات کو اس سے نکال دیں. اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ دوسروں کی خامیاں جب ہمیں نظر آئیں تو ہم اپنی نظروں میں بھی بڑے معتبر ٹھہرے اور دوسروں سے بھی یہ توقع رکھی کہ شاید ہمارے غلط کام کو بھی یہ درست کرے گا. نہیں، یہ ناممکن ہے. مسلمان جب مسلمان تھا تو اس نے صرف اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو قائل کیا، اس نے زبردستی کوئی نہیں کی. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی فوجیں نہیں پہنچی لیکن مسلمان تاجر پہنچا وہاں، اور صرف اس نے تجارت اور خوبصورت اصولوں کے ذریعے اپنی خاموش دعوت دی، اور انہوں نے اس خوبصورت اصول کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا. جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے. انفرادیت، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں. ہم کیا ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں.
بحیثیت ایک باپ کے میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں بچوں کی کیا تربیت کروں، کیا سجھاؤں ان کو، کیا پڑھاؤں، کیا بناؤں؟ کیا میرے لیے مناسب ہے کہ میں تو دن بھر محنت کروں، اپنا خون پسینہ ایک کر دوں، اور اپنے بچوں کو جو معصوم ہیں ان کے دماغ کو، ان کی ساری صلاحیتوں کو ایسے استاد کے حوالے کر دوں جو بے دین ہو، جو اس کے دماغ میں جو چاہے فیڈ کر دے؟ کیوں؟ محنت میں کروں، پیسے میں دوں، بچہ میرا ہو، اور اس کے دماغ میں باتیں کریں اور فیڈ؟ کیا میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میں بحیثیت ایک باپ کے اپنے بچے سے اتنا پوچھ لوں، بیٹا صبح تم اسکول گئے تھے، شام کو واپس آئے ہو، کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا ٹیچر نے باتیں کی؟ میں تو اس کا روادار بھی نہیں ہوں، میں نے تو اپنی نسلیں ان کے حوالے کر دی۔ یہ نتائج ہیں ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جس قسم کے نظام کو ہمارے ہاں لانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے قبول کیا ہے اور بڑا پیش کیا ہے۔ ہم قائل ہوئے اس بات کے کہ یہ سسٹم ہمارے لیے قابل قبول ہے اور ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی یاد ہے کہ 5 سال تک اسکول میں بچے کو داخل نہیں کرایا جاتا تھا، 6 سال میں بچے کو اسکول میں پہلی جماعت میں داخل کرایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں میں یہ شعور تھا کہ اس بچے کی جو بنیاد ہے وہ ماں نے بنانی ہے، ماں ہی اس کو اٹھتے بیٹھتے سکھائے گی، دعائیں یاد کرائے گی، قرآن پڑھائے گی، کچھ واقعات سنائے گی، کچھ اس کی بیس بنائے گی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں۔ 5 سال میں وہ بیس بناتی تھی اور پھر اس کے بعد بچہ اسکول میں جاتا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ 2 سال کا بچہ ہو، ماں چاہتی ہے کہ بچے کو بھی اسکول میں داخل کرا دوں، میں اس کی تربیت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ماں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنے گھر کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اجتماعیت کو چھوڑیے، انفرادیت کو لیجیے، ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے میں کیا بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کوئی باپ اگر اپنی اولاد کو دنیا میں کوئی بہترین چیز دے سکتا ہے نا، وہ اس کی صحیح تربیت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ میں جب بوڑھا ہوں گا تو یہی جوان اولاد میرے اس بڑھاپے کو دیکھ کے مجھ پر ترس کھائے گی، کہے گی بابا نے بڑی خدمت کی، اب میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو وہ کم از کم اپنی نمازوں کے بعد میرے لیے دعا کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ان پر رحم کرنا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ یہی نیک اولاد کل کو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی صحیح قدر کرتی ہے، اور یہی نیک اولاد ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنی دعاؤں میں انہیں یاد بھی کرتی ہے۔ اصل سرمایہ ہمارا یہی ہے۔ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن جو کچھ ہم بو رہے ہیں کل کو ہم نے کاٹنا بھی ہے۔ یہ ایک بیج ہے ہمارا، اولاد ہمارا بیج ہے، اس کو ہم نے تناور مسلمان درخت بنانا ہے، اس کی جڑ کو مضبوط کرنا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آخر کسی کی بچی کو اپنے گھر لے آیا ہوں، اس کو بیوی بنا کے گھر رکھا ہے، والدین نے مجھے دے دیا ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ اب تم خاوند کی اطاعت کرو گی، خاوند کا کہنا مانو گی تو تمہیں یہ ریوارڈ ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اس سے کون سے کاموں کی اطاعت کروائی، کون کون سے عمل اس سے چاہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جاتا، میرے گھر میں رحمت آتی، میں سرخرو ہوتا مرنے کے بعد رب کے حضور۔ میں نے کیا ذمہ داری نبھائی بحیثیت ایک شوہر کے؟ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ حدیث میں آتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعن
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر فرد ایک چرواہا ہے، راعی ہے۔ جس طرح چرواہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ ریوڑ کا خیال کرتا ہے، تم میں کا ہر بندہ بھی راعی ہے، اس کو بھی الرٹ رہنا چاہیے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں کے ہر فرد سے کل قیامت کو اس کی رعایا کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ یہاں بھی بتاؤ، یہ ذمہ داری تمہیں دی تھی، تم نے کہاں تک نبھائی؟ یہ بھی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بنیاد بنانے والے ہیں۔ ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم دے دیا گیا ہے، نظام دے دیا گیا ہے، کھیل کوئی ایسا پیش کر دیا گیا ہے کہ ہمارا رجحان ان اصل باتوں کی طرف جاتا ہی نہیں، خیال جاتا ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کچھ اوپر کی باتیں ہم سوچ لیتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ گھر کا جو پورا سسٹم ہے، اپنا جو جڑ ہے، اس کو ہم بالکل کمزور کر رہے ہیں اور کمزور کر چکے ہیں۔ ایک کھوکھلا سسٹم ہے جس پہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں، اور جب کسی کی خدا نخواستہ انبن ہوتی ہے اولاد کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ غلطی میری تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس جگہ پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھتی۔ بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہماری زندگی میں ہم سے ہوئیں، لیکن انفرادی طور پر میں اگر اپنے آپ کو یہ سجھا دوں کہ میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یقین مانیے یہی ایک بہت بڑی تبدیلی کا نام ہوگا۔ ہمیں اس تبدیلی کو لانا ہے۔ ہمیں زیادہ اونچی اڑان اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی اوقات کو جان لیں، ہم ہیں کیا۔ ہم ہر اعتبار سے بکھرے ہوئے لوگ، ہر اعتبار سے ذہنی انتشار کا شکار، ہر اعتبار سے کسی قائد کو نہ تسلیم کرنے والے، اور بھی بہت سی خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں، ہمیں لٹریچر ہی ایسا دیا گیا ہے، ہم نے پڑھا بھی یہی کچھ ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا بڑا بنے اس کو تم یہی کہو کہ یہ بڑا بدماش ہے، لٹیرا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ ہم نے سیکھا یہی کچھ ہے۔ ہماری تاریخ کے کچھ چیدہ چیدہ واقعات ورقوں میں لکھ کے ہمیں دے دیے گئے، جبکہ دین ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ الدین النصیحہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں قلنا لمن، اللہ کے رسول یہ دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولعامتہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، یعنی کسی شخص میں اگر تم محسوس کرو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کے اس کو سمجھا دو کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں۔ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو رسول کی تعلیمات کو اس کے سامنے لے آؤ، اور مسلمانوں کا کوئی بڑا اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دین پہ نہیں چل رہا، تو اس کے پاس بھی جا کے اس کو سمجھاؤ۔ اس کی خیر خواہی یہی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس خیر خواہی کے جذبے سے ہم لوگ کم تعلق رکھتے ہیں اور نفرت کے جذبے سے ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمان حکمران کوئی بھی ہو، وہ بھی انسان ہے، اس کو جہاں ہر وقت اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جو بھی آ جاتے ہیں اس کو ہی کہتے ہیں یہی اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی بہتر بات کرنے والا اس کو مل جائے، سمجھانے والا مل جائے، تو وہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کوئی بہتر کام لے لے، کوئی اچھی بات ان کے پلے پڑ جائے اور حالات یکسر تبدیل ہوتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے بعض حکمرانوں کے ایسے کردار ملتے ہیں، کہاں شراب نوشیاں، کہاں اور غلط کام، لیکن دل میں وہ جو چنگاری تھی ایمان کی کسی نے سلگائی تو ایسی سلگی، ایسا اس کے اندر شعلہ آیا کہ اس کے نتائج بعد کے مسلمان نسل در نسل دیکھتے رہے۔ یہ سب کچھ ایسا ہوا۔ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یؤید بہذا الدین بالرجل الفاسق، کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید، اس دین کو قوت کسی فاجر اور فاسق انسان کے ذریعے سے بھی کرا دے۔ بڑھنا چاہیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ میں یہی عرض کروں گا کہ دین ٹھیک ہے اجتماعیت کا نام ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی انفرادیت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں،
خود اپنے آپ کو درست کریں. کسی بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم، سب سے پہلے اسلام کی حکومت اپنے دلوں میں قائم کرو تو دیکھنا کہ خود بخود اسلام قائم ہو جائے گا. ہماری یہ جو خواہشیں ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو، کس پر ہو؟ کون لائے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے، وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں. ان کو اگر بڑا بننے کا موقع مل جاتا ہے تو ان کے نزدیک اسلام وہی ہے جو اس کو باور کرایا گیا. کسی کو یہ باور کرایا گیا کہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ تم جب حلف اٹھاؤ تو حلف اٹھانے کے بعد سیدھے داتا دربار چلے جاؤ، وہاں چادر چڑھا دو، یہی تمہارا اسلام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اسلام نہیں. اب اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس نے یہی اسلام سمجھا ہے، اس کو یہی بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. کسی کو بتایا گیا کہ نہیں، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے تم حقوق العباد کو پورے کرو چاہے حقوق اللہ رہ جائیں. یہی اسلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بہتر بات نہیں ہو سکتی. اس نے یہ سمجھا. اب اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو یہی بتایا گیا. اس لیے یہ سب باتیں جو بعض اوقات ہمیں اپنے ہم جنس مسلمان بھائیوں میں نظر آتی ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن یہ بھی ہونی چاہیے اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شاید اس کی توجیہ یہ کرتا ہوں، لیکن انفرادیت بڑی اہم بات ہے. قرآن مجید کا پہلا پارہ اور اس کی آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ مت جینا اپنے بزرگوں کے برتے پہ. مت سوچنا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، یا میری نسل، میرا خاندان، میرا خون، میرا تعلق، یہ کل قیامت کو مجھے بچا لے گا. صاف کہا تلک امۃ قد خلت، وہ جو پہلے تھے وہ گزر گئے. لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے ساتھ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کو اللہ نے تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے، اس نے یہ پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. ایک سوال ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ کل قیامت کو نہیں اٹھائے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جی جو بھی عمل کر کے لائے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ بھائی مجھ سے یہ مطالبہ نہ کر لے کہ بھائی ایک گناہ تو اٹھا لو. اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا کہ اماں کہیں یہ نہ کہہ دے بیٹا میں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری تکلیفیں برداشت کی ہیں، آج میں بڑی مشکل میں ہوں، میرا ایک گناہ اٹھا لو. ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور باپ کو دیکھ کے بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی کو دیکھ کے بھی بھاگے گا. وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں کو دیکھ کے بھی بھاگے گا. کتنا مان ہوتا ہے دنیا میں اپنے ماں باپ پہ، اپنے آپ پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی بیوی پہ. دکھ درد میں یہی میرا سہارا ہے، انہی کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. کوئی تکلیف آئے گی خیال کرنے والے یہی لوگ ہیں. لیکن وہ منظر بھی اللہ نے بتا دیا ہے، کل امرئ بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کو لے کے رب کے حضور آئے گا. اس لیے انفرادیت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہمارے اندر ہے. اس کو تھوڑی تھوڑی جلا بخشا کیجیے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھ کے، اس کو پڑھ کے، رب کے حضور رو کے، اس سے معافیاں مانگ کے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے، اس سے کچھ عہد کر کے، کچھ اس طرح اللہ کا قرب حاصل کیجیے. نیکی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. زندگی یہ گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا یہ 10 20 سال 15 سال جو بھی یہاں گزار چکے ہیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ اعمال تھوڑا 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 کر کے نا شاید ہمارے لیے ایک ذخیرہ بن جائے. ہمیں اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں نہیں کمایا، اتنے گھر کیوں نہیں بنائے.
یہ کاروبار کیوں نہیں اسٹیبلش کیا؟ تم وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ تم سیاستدان کیوں نہیں بنے؟ تم وائس چانسلر کیوں نہیں بنے؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا. یہ اللہ کے نزدیک معمولی بات ہے، بالکل معمولی، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. حیثیت ہے تو صرف اس کی کہ تم نیک اعمال کر کے آئے ہو، آؤ میں تم سے خوش ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. حیثیت ہے تو صرف اس کی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں کون تھے؟ حبشی تھے نا، موٹی چپٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، کالا چہرہ. بات کرتے ہیں تو لفظ جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں. شاید دنیا والوں کی نظروں میں ان کا کوئی مقام نہ ہو. وہ سمجھتے تھے کہ میں ایک کالا انسان، غلام جو بکتا بکاتا یہاں آیا، ماریں کھائیں، بچوں نے مجھے گھسیٹا، میری عزت معاشرے میں کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا بلال تم کیا کام کرتے ہو کہ جنت میں میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. بلال رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری آواز، کیا میں بھی اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل بلال تمہاری. آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل تو یاد نہیں، ایمان تو ہے دل میں، اور دنیا نے اس کے نقشے بھی دیکھے تھے، نمونے بھی دیکھے تھے کہ ایمان ہو تو بلال جیسا جو مارے بھی کھائے، پتھر پہ لٹایا جائے پھر بھی اس کے زبان سے یہی نکلے احد احد. ایک ہی اللہ، ایک اللہ، دو نہیں ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے. یہ ایمان تھا. عرض کی اللہ کے رسول ایمان کے ساتھ چھوٹا سا عمل مجھے یاد ہے جو میں کرتا ہوں. ہم بعض اوقات معمولی سے نیک عمل کو بھی حقیر سمجھتے ہیں. فرض تو وہ ادا کرتے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول بس اتنا یاد ہے کہ جب کبھی وضو ٹوٹا میں نے وضو کیا اور 2 نوافل پڑھ لی. آپ نے فرمایا یہی تمہارا عمل تمہیں جنت کے اس مقام پہ پہنچا چکا، اس کو چھوڑنا نہ. کیا ہے؟ وضو ہی ہے نا، 2 رکعتیں ہی ہیں نا. اور یہ بات میری آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی ہے، جس کو معراج کی سیر کرائی گئی جنت اور دوزخ کی بھی، اور واپسی پہ اس نے اپنے اس صحابی کو کہا بلال جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی. مقام ملتا ہے بشرطے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، ایمان ہو. آج اس چیز کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، دعائیں نہیں سنی جاتی. بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے نہیں. یہ سب باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. رحمتیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اترنا ختم، زمین نکالنا ختم کر چکی ہے. یہ سب کچھ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ انفرادی اصلاح جو ہے اس میں بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے دور دراز کا سفر کر کے غبار سے آلود چلتا چلتا حرم پاک میں آتا ہے اور آ کے وہاں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، او میرے اللہ میں تکلیف میں ہوں، میری یہ تکلیف معاف کر، او میرے اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے عطا کر. بڑے اس نے ہاتھ اونچے کیے ہوئے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور دوسری طرف اس کا یہ عالم ہے کہ غذی بالحرام، کہ جسم میں اس کی جو غذا گئی ہے وہ حرام کی گئی ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے. تو جب وہ حرام چیزیں لے کے اپنے پیٹ میں ڈال کے اوپر پہن کے رب کے حضور آ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یہ تو اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ تو ایسے لوگوں کی دعائیں نہیں قبول کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی میں خود پاک ہوں اور پاک چیز کو پسند کرتا ہوں. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، پاک ہوں، طیب چیز کوئی پسند کرتا ہوں. طیب تمہارے پاس ہے نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا یستجاب لہ. تو جب اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے پیٹ میں غذا اس قسم کی، جسم پہ کپڑا اس قسم کا، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ قبول نہیں کرتا. یہ بھی قابل غور بات ہے کہ آخر کیا چیز ہے کہ اللہ ہمیں تو نہیں دے رہا، ان کو سب کچھ دے رہا ہے.
کیا وجہ ہے کہ آج بالکل ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو اللہ نے بنو اسرائیل کے ساتھ کسی زمانے میں کیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، موقع ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، ابھی بھی خواب غفلت میں رہے اور دنیا کی اس کشمکش میں ہم بھی مست رہے، دین تو اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے. اللہ کو یاد رکھیے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر قرآن کی اور اللہ کی باتوں کو ہم نہیں مانتے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں اس دین کی خدمت کسی اور قوم سے لے لوں گا، تمہیں بدل کے ان کو یہ اعزاز دے دوں گا، اور پھر جب ان کو دوں گا تو وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم جیسے وہ نہیں ہوں گے، وہ مضبوط ایمان اور عقیدے کے مالک لوگ ہوں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ دن ہمیں دنیا میں دیکھنا پڑے. اللہ کرے کہ ہم مسلمان ان حالات سے کچھ بہتر اپنے مستقبل کے لیے سوچیں اور اپنے ایمان اور عمل کی تیاری میں مصروف ہوں، اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنائیں اور اللہ کا جو قرآن ہے اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو، اپنے تعلق کو مضبوط تر بنائیں اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. میں نے یہی عرض کی ہے اپنی گفتگو میں کہ ہمیں تھوڑے سے اپنے رویوں کو تبدیل بھی کرنا ہوگا اور سوچنا بھی ہوگا. ہم عام طور پر جب محفل میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارا عام طور پر جو یعنی کریٹیسائز ہوتا ہے وہ دوسروں پر تو ہوتا ہے، لیکن ہماری جو اپنی ذات ہے اس سے نکلی ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں عملی طور پر بھی اپنے آپ کو جج کرنا ہوگا، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کس طرح کریں. اور اصلاح کے بڑے اچھے طریقے ہیں. یعنی عملی طور پر ایک کام یہ ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ ابو ظبی میں خیر ہے، یعنی جہاں بہت سے اور کام ہو رہے ہیں لیکن خیر کے کام بھی بڑے اچھے ہیں. آپ کی اپنی مساجد میں بڑے اچھے اچھے لیکچرز ہوتے ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں، اس پہ بھی بڑے اچھے لیکچرز ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے. آدمی ذرا غور کرے اس میں. باقی بچوں کی طرف تھوڑا سا ہمیں خود بھی توجہ دینی چاہیے، خود بھی وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گپ شپ لگائیں، ان کو وقت دے کے باہر لے جائیں، ان کے اندر سے نکلوائیں کہ ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کس طرح کے وہ اٹھ رہے ہیں، کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ کیسا ذہن ان کا تیار ہو رہا ہے. کچھ تھوڑا سا فیملی کو بھی وقت دے کے، کیونکہ یہ بھی حق ہے، اس کی بہتر تربیت ہوگی، اس کا ایک ایک کام میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. میں نے کسی اور کے حوالے کر دیا، مجھے ثواب نہیں ملنا. میرا حق ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کی بہتر تربیت کروں. تھوڑا سا بہرحال لٹریچر مارکیٹ میں بڑا ملتا ہے، انگلش لٹریچر ہے، عربی ہے، اردو ہے. آپ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ وہاں مل جائے گا، کچھ یہاں مل جائے گا. میں خود یہاں سے بہت سی آڈیو کیسٹس لے جاتا ہوں، کتابیں لے جاتا ہوں، تو الحمدللہ یہاں سے فائدہ بڑا ہوتا ہے. تو یہی لٹریچر چھوٹی سی لائبریری گھر بنائیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے کم از کم ہفتے میں ایک آدھ دفعہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو بٹھا لیجئے، کوئی کتاب اچھی سی شروع کر دیجئے، چند ایک مسائل جو بچوں کی ضرورت کے ہیں وہ ان کو بتائیے. اس طرح کا لٹریچر ہے، گھنٹہ ایک لگتا ہے، ہفتے میں کیا ہے. پھر جو سرکلز ہوتے ہیں آپ اس میں لے جائیے بچوں کو، ان کو سکھائیے. اسلامک ایٹیکیٹس ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، اخلاقیات ہیں، جائز ناجائز ہے، حلال حرام ہے، اس کے مسائل بچوں کو بتائیے. بس پہ کافی کچھ ہو سکتا ہے، ذرا ہم غور کر سکتے ہیں. تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیں کہ آج میں نے صبح سے شام تک کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجیے، لیکن جب آپ گھر آئیں تو تھوڑا سا ایک آدھ گھنٹے کا پلان یہ بھی کر لیں کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آج کیا کرنا ہے. سوچنے سے، عملی قدم اٹھانے سے ہی کچھ راہیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا. لیکن اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کوئی اسکیجول ایسا بنا لوں یا کوئی فیزیبلٹی ایسی بنا لوں کہ وہ مجھے دے دیں ہاتھ میں اور پھر اس کے بعد میں اس کے مطابق ہی اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ ویسا کام کرنا شروع کر دوں. کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے.
مسلمان جب نیکی کرتا ہے تو جب بھی اس کو نیکی کی راہ نظر آتی ہے وہ نیکی کر ڈالتا ہے، دوسروں کو ابھارتا ہے۔ بری چیز نظر آتی ہے تو خود بھی باہر جاتا ہے، دوسروں کو منع کر دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی تعلیم ہے۔ تو عملی طور پر بھی ہم تھوڑا بہت کوشش کر کے، ہمت کر کے کر سکتے ہیں۔ یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے دوسرے جو مذاہب ہیں، خاص طور پر کرسچن اور جوز، انہوں نے تو اپنے اوپر رات کی نیندیں بھی حرام کی ہوئی ہیں۔ کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے اپنے ریلیجن کو پھیلانا ہے۔ کرسچن خاص طور پر دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے ہیں۔ کیا ان کی پلاننگ ہے؟ میڈیا ہے، پوری ورلڈ کا قابو کر لیا انہوں نے، گھر گھر میں ان کی باتیں بول رہی ہیں۔ کھولیے آپ CNN کو، BBC کو، دوسرے چینلز کو، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور وہ اپنے چرچ کی ایکٹیویٹی کو دکھائیں گے۔ ہندوؤں کے کھول دیجئے، وہاں بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ہو رہا تو ہمارے کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی مسلم ایکٹیویٹی، کوئی ان کا اجتماع، کوئی ان کا روحانی رنگ ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا۔ کمزوریاں ہم میں ہیں، لیکن یہ چیزیں رہیں گی، ہم نے انہی میں جینا ہے۔ اسلام کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ ہم اس پہ چڑھ کے آرام سے اب چلنے لگیں گے۔ اس راہ میں تھوڑے سے کانٹے بھی ہیں، ہمیں زخمی بھی ہونا ہے، ہمیں برداشت بھی کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، اسی سے نکل کے آگے جنت ہے۔ وہ آسان راستہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے شاید میری نجات ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوگا، لیکن اللہ کا یہ تقاضا ضرور ہوگا کہ ادریس کوئی 2 عمل تو لاؤ جن کو میں محبوب سمجھ کے پسند کر کے تمہیں معاف کر دوں، اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یہ سوال ضرور ہوگا اس کا۔ تو اس لیے بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ باقی رب کے ہاں یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے لگا دے، جس کو چاہے دور کر دے۔ ہم اپنی کوشش تو کریں، اتنی ضرور ہے۔ تو عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی اس طرح کی ہمارے ارد گرد کوششیں ہیں یا وسائل ہیں جن کو ہم اپنا کے یہ کوششیں کر سکتے ہیں۔ اپنی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اپنی اولاد کی بھی، اپنے گھر کی بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رول ماڈل صرف اور صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے افراد کی تیاری میں جتنی محنت کی اور جس حکمت عملی کو اپنایا، سیرت کے یہ پہلو ہیں جس پہ ہم بڑا غور کرنا چاہیے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول مکہ میں رہے ہیں۔ پہلے غریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے۔ معزز لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں، انہیں بھی مارا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جیسا انسان گالیاں کھا کے آئے، زخمی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ خباب بن ارت ساتھ ہیں، ان کا اپنا برا حال ہے۔ آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے تو معزز تھے، اسلام جب سے ہم نے قبول کیے ہماری عزت ختم ہو گئی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا خدا نخواستہ کہ اسلام کو قبول کرنے سے ہمیں ذلت مل گئی، ایسی بات۔ مقصد ہے کہ اب ہمیں لوگ مارتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی رد عمل کے طور پر کچھ کریں۔ اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ذہانت کو جس طرح آپ نے اپنایا ہے، یہ ایک مثالی چیز ہے۔ آپ نے کوئی جذباتی فیصلے نہیں کیے، بڑے ہوش کے ساتھ اپنے آپ کو کھنگالا ہے، صحابہ کرام کو کھنگالا ہے، اپنی قوت کا صحیح اندازہ لگایا ہے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے ان کے وقتی جوش اور جذبے کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، بڑے آرام سے ان کو سمجھاتے ہیں صبر صبر۔ 13 سالہ مکی زندگی میں عمر، عثمان، ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف، علی، طلحہ، یہ سارے جتنے مہاجر بڑے بڑے اشرف و بشرہ کے لوگ ہیں مسلمان ہوئے ہیں۔ تجارت ان کے پاس ہے، سیادت ان کے پاس ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس طرح ماریں کھائیں۔ لیکن اللہ کے رسول ان لوگوں کو اسلام لانے کے بعد بھی اپنی قوت کا صحیح اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، کوئی اخلاقی گراوٹ والا کام آپ نے نہیں کیا۔
13 سال مکہ کی زندگی میں ماریں کھائی ہیں، ان کی گالیاں سنی ہیں، لیکن رد عمل آپ نے بالکل یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ تم بھی پلٹ کے اس کو مار دو، بلکہ یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی شرارت آپ نے کی ہو، کسی صحابی کو کہا جاؤ رات کو اٹھ کے آنا اور یہ بت جو لگا ہوا ہے نا اس کا سر اڑا دینا. اس قسم کے کام بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیے. سب کچھ وہ کرتے رہے، آپ برداشت کرتے رہے. انہوں نے مارنا چاہا، اس کو بچایا اللہ نے، نکالنا چاہا تو آپ نکل آئے، لیکن رد عمل ظاہر نہیں کیا. اور جب آپ نکلے ہیں تو وہ صحابہ جو کہا کرتے تھے نا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں فرماتے ہیں اصبر، صبر صبر. تمہیں معلوم نہیں تم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا ان کو دین کی راہ میں یوں تکلیف دی گئی، ان کو لایا گیا، ان کے سر کے اوپر آرا رکھا گیا اور ان کو چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے منہ سے اف تک نہیں کی. ابھی تو تم اس منزل تک نہیں پہنچے. یہ سب کچھ ہوا. مائیگریٹ کر کے آپ جب مدینہ پہنچے تو مائیگریشن کوئی معمولی کام نہیں تھا. صحابہ نے کی، پرواہ نہیں کی. تجارت تھی، گھر تھا، رشتہ دار تھے، پیسہ تھا، سب کچھ چھوڑا. یہ ایک دوسرا ٹیسٹ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ یہ وفادار لوگ ہیں جنہوں نے وہاں بھی قربانی دی اور میرے کہنے پہ یہ مائیگریشن بھی کر رہے ہیں. اور پھر کون کرتا ہے؟ مجھے کوئی آج کہے کہ تم سیٹلڈ ہو، ذرا چھوڑو اس ملک کو، آ جاؤ میرے ملک میں، کہ چلے جاؤ وہاں، میں اپنے کسی روحانی لیڈر کی بات سننے کو بھی تیار نہیں. اپنے والدین بھی اگر مجھے کہے نا کہ بیٹا تم چھوڑو اس جگہ کو اس جگہ جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہوں گا کیسی بات کرتے ہیں، میں وہاں جا کے کیا کروں بھائی، یہاں میں سیٹلڈ ہوں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. کہ نبی علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا، ہجرت کی، اس لیے ہجرت کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے. جب آپ پہنچے ہیں تو ایک اور بات باقی تھی. آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا ہے اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. پہنچے، انصاریوں نے جس طرح دل کھول کے مسلمانوں کو سب کچھ پیش کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کو اعتماد ہوا. آپ نے پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس افراد کتنے ہیں، آپ نے صرف یہی کہا ان کے پاس اب ایمان ہے، اب ایمان کی دولت ہے. 313 بندوں کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا اور لفظ یہی کہ اللہ اگر یہ گروہ آج ختم ہو گیا تو فإنک لم تعبد بعد، پھر آج کے بعد تمہاری عبادت کرنے والا دھرتی پہ کوئی نہیں رہے گا. یہ آہوزاری تھی جو آپ نے کی، لیکن اللہ نے ان مجاہدین کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر جو ایمان جیسی دولت رکھی تھی، یہ ایک صحیح قوت تھی جو اللہ کے رسول نے بڑی محنت کے بعد ان کے اندر پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. یہ بھٹیاں ہیں، ان سے ہمیں بھی گزرنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑی آسان چیز ہے. دنیا بے عمل مسلمان کو بھی آج برداشت نہیں کر رہی. آپ دیکھیے یہ سارے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کون سے مسلمان ہیں وہ بیچارے عام فلسطینی مسلمان ہیں، مار رہے ہیں ان کو، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، مار رہے ہیں ان کو. اور یہی حال ان کا تھا بوسنیا والوں کا، کوسووا کے مسلمانوں کا. عورتیں ان کی سکرٹس پہنتی تھی، مرد ان کے شراب خانے میں جاتے تھے، کیسینو کا استعمال عام تھا، لیکن غیروں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان کا نہیں تو مسلمان ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. غصہ یہی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان کیوں رکھتے، قصور یہ ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جو کام کیے ہیں، اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھ کے چلنا ہوگا کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کریں تو ماڈل ہمیں اللہ کے رسول کو بنانا ہے. ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارا عام فرد ہے، خاص بندہ ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا. ہم حالات ہمارے ایسے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جوش میں آ کے کچھ کر ڈالیں. جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. اپنی قوت کا صحیح اندازہ لگائیں اور غیر کی قوت کو بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد مناسب فیصلہ کریں. ورنہ ہمارا حال یہی ہوگا کہ کھڑے بیل کو میں چھیڑ دوں اور بیل پلٹ کے مجھے سینگ مارے اور مجھے پٹھا دے، اور بعد میں لوگوں سے شکایتیں کرتا رہوں جی بیل نے مجھے ٹکر ماری. وہ کس کا قصور ہے؟ سوچنا ہوگا ہمیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ایک بہترین ماڈل ہے. اس ماڈل کو ہم سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن کسی دوسرے کو اگر ہم لے آئے تو شاید ہم اکٹھے نہ ہو سکیں. آپ فوت ہوا نا جس لمحے، اس لمحے تک دین مکمل ہو چکا تھا.
آپ نے وہی دین ہمیں دیا ہے، اس کا نام ہے دین. اس کے بعد کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ دین کی ایک مثال تو ہو سکتی ہے، یا دین کے خلاف کوئی عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو نا، تب بھی ہم اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ ہم اس دین کو دیکھیں جو اللہ کا رسول ہمیں کمپلیٹ شکل میں دے گیا ہے، اس سے نیچے نہ آئیں. بس اتنی بات ہے. میں اگر نیچے آؤں گا تو دین کو میں بکھیر کے رکھ دوں گا، آپ کسی کو لے لیں گے، میں کسی کو لے لوں گا، اور اللہ کے رسول کی ذات یا قرآن کی بات سیکنڈری حیثیت حاصل کر لے گی. ایک اصول ہونا چاہیے. قرآن نے جب کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے دین مکمل کر دیا ہے، تو وہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول دے گئے ہیں. بس اسی کو ہم فائنل سمجھیں اور اسی پر یقین رکھیں. یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی ہمارے لیے بہترین چیز ہے. اس کے نیچے اگر ہم آئیں گے تو بہت کچھ اور ہوگا. لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. برداشت کریں، برداشت کیجیے. کیا ضرورت ہے ہمیں معمولی اختلافات کو اتنی ہوا دینے کی کہ دشمن ہم سے خوش ہو. آج فرائض کچھ اور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اختلافات کی. یقین مانیے ہم اللہ کے نزدیک ان اختلافات کی وجہ سے سرخرونی ہوں گے. جتنا ہم ٹالریٹ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپس میں اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے، شاید اس کا ریوارڈ تو ہمیں اللہ کے نزدیک مل جائے. لیکن جہاں تک نفرتوں کی باتیں ہیں، معمولی مسائل کو اچھالنے کی باتیں ہیں اور مسلمان کی فکر کو بالکل پستی میں لے جانے والی باتیں ہیں، یقین مانیے یہ فروعی اختلافات ہم مسلمانوں کو پستی میں لے جاتے ہیں. ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ہمیں اوپر دیکھنا چاہیے. اوپر جو فرائض ہیں کم از کم وہ تو ادا کریں. کوئی مسلمان، میرا بھائی اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ 90-95% لوگ جو اس محلے کے ہیں وہ مسجد میں نہیں آئے، یہ بھلا بندہ تو آ گیا ہے. میں اس پر بھی تنقید کرتا ہوں. خدا کا شکر کروں مسجد میں تو آیا. باقی دوسروں کے بارے میں میں سوچوں جو نہیں آئے، لیکن میں اسی کے پیچھے پڑتا ہوں تاکہ دوسری دفعہ آئے ہی نہ. تو اس لیے اختلافات کو، معمولی باتوں کو غیر اہم سمجھ کے ہمیں چھوڑنا چاہیے اور چھوڑنا ہوگا، ہمیں پڑے گا. جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں اس نے دنیا کے نزدیک ہمیں رسوا کیا ہے. غیر مسلم ہمارے اس طرز عمل کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو پا رہے. یہی جاپان میں چند انجینئرز نے، جاپنیز انجینئرز نے، وہ آج سے تو 4 سال پہلے کی بات ہے، اسلام قبول کرنا چاہا. پڑھا انہوں نے خود قرآن مجید کو، سمجھا اور چاہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. اتوار کا دن تھا، انہوں نے چاہا ہم اعلان کریں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن مسجد میں آ کے سب کے سامنے تم کلمہ پڑھو. تو سینٹر میں آئے، اسلامک سینٹر میں، ان 4-5 انجینئرز تھے، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور بتایا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، پورے شعور کے ساتھ ہم نے دین کو قبول کیا ہے اور ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں. انہوں نے اعلان کیا اور اس اعلان کی جب خبر اخبارات میں آئی تو ہفتے کے دن ان کے گھر فون آنا شروع ہو گئے. ایک کو یہ فون کیا گیا کہ تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں کلمہ پڑھا نا وہ تو گمراہ ہیں. ان کا وہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا صحیح ہم ہیں، تم غلط جگہ پہ گئے تھے. تم نے مسلمان ہونا ہے تو لازماً تمہیں ہمارے پاس آنا ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی ان سے بات ہو رہی تھی کہ 30 کا فون آ گیا. انہوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. اور ایسی باتیں ان کو کر ڈالی سب نے کہ وہ اس قسم کے عقیدے کے لوگ ہیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، ان کے نزدیک یہ غلط ہے. وہ سنتے گئے، عجیب و غریب باتیں انہوں نے سنی. یہ ہمارے اسلامک سینٹرز کی باتیں ہیں، خدمت دین ہو رہی ہے. انہوں نے باتیں سنی اور اتنے متنفر ہوئے. 4-5 روز انہوں نے جو کچھ سنا ٹیلی فون پہ، آفیسز میں ان کے پاس لوگ پہنچے. انہوں نے کہا میاں دین اپنے پاس رکھو، ہم جو تھے وہی ٹھیک ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہمارے اس طرز عمل سے تو دنیا متنفر ہو رہی ہے. خوبی تو یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان کر ڈالیں، نہ کہ دوسرے کو اپنی جماعت میں لیں. یہ کوئی اتنی بڑی خوبی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی پہلے مسلمان ہے. تھوڑا سا اس کو نیکی کی طرف لگائیے، وہ لگ جائے گا. لیکن غیر مسلم کو لے آئیے دین کی طرف. ہم تو اپنوں کو بھی نکال رہے ہیں دین سے.
تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو نفرت کی باتیں ہیں ان کو ہمیں دبانا ہوگا. یہ اختلافات معمولی معمولی یہ ہمارے اسلاف میں تھے. اس کا مطلب اختلاف کا تعصب نہیں تھا. اس اختلاف کا مطلب توسع تھا، وسعت تھی کہ اللہ کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگاتا اور نہ ہی دین میں لگائی ہے. اگر ایک لفظ کا مطلب ایک فقیہ نے ایک عالم نے یہ سمجھا ہے تو اس کا دوسرا مطلب کوئی اور سمجھتا ہے تو کیا ہوا، بشرطے کہ اس کی ڈسٹارشن نہ ہو. تو یہ وسعت ہے دین نے رکھی ہے، ہم اس کو محدود کر رہے ہیں. تو دین اگر محدود کر لیں گے تو یہ ہمارا اپنا بھی نقصان ہوگا. موجودہ جو مسائل ہیں ہمارے ان کا حل پھر ہمیں کہیں نہیں ملے گا. تو بہرحال ماڈل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی اور. میری دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو ایک کرے، ہمیں نیک کرے، ہمارا قرآن سے تعلق جوڑے اور ہم مسلمانوں کو ایمان سے اور ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے اس دنیا سے اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.